بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن کبیر والا میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں راؤ اطہر جاوید خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کبیر والا۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، بار کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے راؤ اطہر جاوید خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ویلکم جی آپ کو ویزول بار میں سر تھینک یو۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی، آپ بہاولپور سے تشریف لائے جی۔ سر تھینک یو۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد جنرل سیکرٹری کی۔ جی تھینک یو۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے سر ابتدائی تعلیم یہیں ہمارا یہ کبیر والا سٹی ہے، یہاں سے میں نے میٹرک کیا کبیر والا گورنمنٹ ہائی اسکول سے، اور سائنس کالج ملتان سے میں نے ایف ایس سی کیا۔ میری لاء گریجویشن جو ہے وہ پاکستان کے معروف ادارے ایس ایم لاء کالج سے ہے، اور میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کیا یونیورسٹی آف کراچی سے۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں سر، والد صاحب تو میرے اسکول ٹیچر تھے، اور انہوں نے یہ ہم پہ چھوڑا تھا کہ ہم جو بننا چاہیں، جو شعبہ اختیار کرنا چاہیں ہم اس میں جا سکتے ہیں۔ میں آلدو اسکول میں اچھے اسٹوڈنٹس میں تھا، مطلب ٹاپ پہلے دوسرے تیسرے تک رہا ہوں ہمیشہ، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے۔ جب کبھی بھی کسی نے پوچھا کہ کیا بننا ہے تو میں نے یہی کہا کہ میں نے وکیل بننا ہے۔ اور وکالت کے سفر سے پہلے میں ایک دو اور پروفیشن سے گزرا ہوں، لیکن ان پروفیشنز کو بھی میں نے بطور سیڑھی استعمال کیا ہے وکالت تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہی میرا پیشن تھا، یہی میرا جذبہ تھا۔ ٹھیک۔ ایز اے قانون دان اچھا وکیل بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ سر، اچھا وکیل بننے کے لیے سب سے پہلے تو ہے یہ پروفیشن توکل علی اللہ لوگوں کا۔ ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، ایک پین لے کے آتے ہیں اور توکل پہ آتے ہیں، اور یہاں سے جاتے ہیں تو ہم اور ہمارے ساتھ ہمارے جو سٹاف ہوتا ہے، ہمارے منشی کلرک ہوتے ہیں، وہ بھی گین کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سائل کلائنٹس آتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، کچھ بھی نہ لے کے جائیں تو کم از کم امید ضرور لے کے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے توکل اللہ ہونا چاہیے اس پروفیشن میں۔ ٹھیک۔ سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سر، وکیل جو ہے وہ معاشرے میں ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ، جس لوکیلٹی میں، جہاں پہ بھی وکیل رہ رہا ہے وہ اپنے محلے کا ایک مطلب وہاں پہ مصلح کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وکیل اس کے اندر جتنی زیادہ اخلاقی لحاظ سے وہ اخلاقیات پہ مبنی ہوگا، اس کی جو مورل ویلیوز ہیں اگر وہ ہائی ہوں گی، تو سوسائٹی کے اندر اس کے پازیٹیو اثرات لازمی پڑیں گے۔ تو وکیل ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو قانون کو جانتا ہے، ایک عام پبلک قانون کو نہیں جانتی۔ تو اگر ایک قانون پہ جاننے والا خود قانون پہ عمل پیرا ہے تو وہ معاشرے کے اندر پازیٹیو اس کے تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے شعبے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مطلب ہے کہ وکیل بنتے ہیں ان میں بدقسمتی سے چند لوگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وکیل بن کے ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی آ گئی ہے کہ ہم کہیں خدا نہ خواستہ قانون سے ماورا ہو گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وکیل کا سب سے پہلا کام ہے قانون پہ عمل درآمد کرنا، اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ قانون جو ہے وہ سپریم ہے۔ ٹھیک۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا سے ہی قومیں اور معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ جو قومیں قانون پہ عمل پیرا ہوتی ہیں، رول آف لا کو فالو کرتی ہیں، وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں۔ ادروائز تو جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور آج اگر پاکستان کے حالات خراب ہیں تو صرف اور صرف اس میں قانون کا فقدان اور رول آف لا کی کمی جو ہے وہ ہمارے مسائل کی وجہ ہے، جڑ ہے۔ ٹھیک۔ بار اور بینچ کے تعلق کو اپنے ٹرن اوور میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بار اور بینچ کے تعلق کو یہ بالکل جیسے ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں، یہ ایک ٹریڈیشنل فقرہ ہے کہ یہ جی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ نہ تو اکیلا منصف، جج یا قاضی قانون کی امپلیمنٹیشن کروا سکتا ہے، اور نہ ہی وکیل اکیلا جو ہے وہ انصاف کسی کو دلوا سکتا ہے۔ تو انصاف کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے ان دونوں کی آپس میں کوارڈینیشن اور اچھا لحاظ ضروری ہے۔
تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب سے میں نے سیکرٹری شپ کبیروالا بار ایسوسیشن کے سنبھالی ہے تو ہمارے بہت اچھے ورکنگ ریلیشنز ہیں، اور ہم نے ڈے فرسٹ سے اپنے آنریبل ججز کو یہ پیغام دیا تھا کہ سر مائی لارڈ، ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہے، ہم فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ دیں گے کبیروالا بار ایسوسیشن میں۔ اور آپ یہ دیکھیں، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ گزشتہ 5 مہینوں میں جب سے ہم نے یہ اپنا ٹینور سٹارٹ کیا ہے، کوئی اکا دکا کوئی اسٹرائک وغیرہ ہوئی ہوگی، اور وہ بھی ان ایشوز پہ جو بیونڈ آور کنٹرول تھے۔ ادروائز ہم نے اسٹرائک کو بالکل ختم کر دیا کہ جب ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور لیٹیگنٹس عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں تو بلا جواز ہڑتال اور کام نہ کرنے کے بہانے ہمیں نہیں ڈھونڈنے چاہیے، بلکہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ سر اس میں سب سے بڑا پرابلم تو ہمارا سسٹم ہے۔ اب یہ جو ہمارا موجودہ نظام قانون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ برٹش امپائرز کے دور کا ہے۔ اس میں جو شہادتوں کا نظام اور پروسیکیوشن کا نظام، یہ اس کی خرابیاں ہیں۔ ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم 1947 میں ہم نے ایک سیپریٹ ملک بنایا تو اس کے بعد ہمیں اس کے اندر مطلب ہم ایک ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم ایک نیشنل اسٹیٹ ہیں یا ہم ایک ریلیجیس اسٹیٹ ہیں۔ اگر ہم نیشنل اسٹیٹ ہیں تو ہمیں مطلب قوانین اس لحاظ سے امپلیمنٹ کرنے چاہیے، اور اگر ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں، مذہبی اسٹیٹ ہیں، تو پھر تو ہمیں قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے مذہب میں قوانین پہلے سے موجود ہیں، اور اس میں جو ہے وہ شہادت کا طریقہ کار بھی ہے، اس میں پروسیکیوشن کا طریقہ کار بھی ہے، اس میں سزاؤں کا طریقہ کار بھی ہے، اس میں جزا کا بھی طریقہ کار ہے۔ تو بیسیکلی جو فالٹ ہے وہ فرسودہ نظام جو گورے نے یہاں پہ غلامی کے دور میں رائج کیا تھا، ہم اسی کو کسی نہ کسی شکل میں فالو کر رہے ہیں، جو کہ ایک آزاد قوم کے لیے میرا خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک، ایز اے قانون دان انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قانون پہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں قانون کا کیا ہوتا ہے کہ ایک عام تاثر ہے معاشرے میں کہ طاقتور کے لیے عدالتیں راتوں کو بھی کھلتی ہیں، طاقتور کے لیے عدالتیں رات کو 2 بجے بھی کھلتی ہیں، چھٹی والے دن بھی کھلتی ہیں، اور غریب کے لیے پیشی پہ پیشی ہے۔ یہ تاثر جب عوام کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا کہ عدالتیں ہماری ماں کی طرح ہیں اور ہمیں یہاں پہ ہر صورت میں انصاف ملے گا، تکڑے کو کمزور کو ایک لفظ سے دیکھا جائے گا، تو اس وقت جس وقت تک اعتماد ہم بحال نہیں کروا پاتے، ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو نظام انصاف ہے اس پہ ایک عام آدمی کو مطلب اعتماد نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اعتماد بحال کرنے کے لیے بنیادی اقدامات نہیں اٹھاتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی کا عمل ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، ایز اے قانون دان تجویز دیں؟ سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، یہ جو کنٹراڈکٹری فیصلے اعلیٰ عدلیہ کے آتے ہیں سر، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ جو تعیناتیاں ہیں ان کا کیا فینومینا ہے، مجھے تو اپنی پریکٹس میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر طریقہ کار کیا ہے جس کے تحت یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کی مطلب کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی درجہ 9ویں اسکیل کی جاب کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی انٹرویو ہے، کوئی ایگزام ہے، کوئی ٹیسٹنگ سسٹم ہے، لیکن اتنی بڑی اپوائنٹمنٹس کے لیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی مناسب نظام نہیں ہے۔ بعض اوقات اس میں فیورٹزم بھی چل جاتی ہے، بعض اوقات اس کے اندر سیاسی افیلیشن بھی مطلب فیکٹر ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ میرٹ پہ نہیں ہوں گی اور ایک کرائٹیریا اس کا پراپر سیٹ نہ ہو جائے، جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ فورسز میں ایک ان کا کرائٹیریا ہے کہ سفارش بھی چلتی ہے لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان پہ پورا اترنا ہوتا ہے، اور پھر ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اس نے گزارنا ہوتا ہے، وہ کشٹ اس نے اٹھانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آ کے جناب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سٹار لگا کے بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ سیم لائک مطلب ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ جوڈیشری میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بتدریج عمل ہو ٹریننگ کا اور سلیکشن کا، اس کو فالو کیا جائے تاکہ جو ہے وہ نکھر کے لوگ اوپر آئیں۔ ٹھیک، وکلا صاحبان کے حوالے سے سوال پوچھوں گا۔ وکلا صاحبان نے آپ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے، وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ سر میں اپنی بار کا، اپنے الائنس ہیڈز کا، اپنے دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا۔ میں تو مطلب ایک اس شعبہ سے اپنا رزق کرنے والا انسان ہوں، پروفیشنل آدمی ہوں۔ میری بار کے لوگوں نے جو ہے وہ
ایک پروفیشنل وکیل کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، اس کے نتائج الحمدللہ ان کے سامنے آ بھی رہے ہیں، اور مزید جو میرا ٹینور باقی ہے انشاءاللہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا۔ ٹھیک سر، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں سر جو جس سٹیج پہ ابھی میں وکالت کر رہا ہوں اس پہ ہم بائیفرکیٹ نہیں کر سکتے، اس سٹیج پہ آپ کو جس قسم کا بھی کام ملے آپ کو وہ کرنا چاہیے، تو میں بھی اس رول پہ عمل کرتے ہوئے میں کرمنل، سول، فیملی، ریونیو، جو بھی مطلب کام جو اویلیبل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ اچھا کام ہے ماشاءاللہ۔ کبیر والا بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ اپنے ٹینور میں حل کر جائیں؟ سر کبیر والا بار کے کافی مسائل تھے جب ہم نے چارج لیا یہاں پہ، جی تو ان میں سے کچھ معاملات ہمارے حل کرنے کے تھے، اور کچھ معاملات میں ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی معاملہ درکار تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے مطلب ہے کہ آپ میرا اگر آؤٹ ورڈ رجسٹر چیک کر لیں، میں نے اتنی زیادہ لیٹر بازی کی ہے، اتنے زیادہ مطلب جو ہے وہ خطوط ارسال کیے ہیں ہائی اپس کو اپنے مسائل کے لیے، کہ پہلی بات تو آپ کم از کم اپنے معاملات کو ہائی لائٹ تو کریں نا، آپ کے جو سپیریئر ادارے ہیں، آپ کی جو اتھارٹیز ہیں، آپ ان کو بتائیں تو صحیح کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ تو میں نے پہلے ان کو ہائی لائٹ کیا، اس کے بعد جو ہمارے کرنے والے کام تھے، جیسے مطلب یہاں پہ لائرز کے لیے واش رومز کا ہونا، اور پارکنگ شیڈز کا ہونا، سیوریج کا نظام بہتر ہونا، سیکیورٹی کا نظام بہتر ہونا، مطلب یہ، اور اس کے علاوہ ایک اچھے پروگرام، اچھے فنکشن، بار روم کی رینوویشن، یہ وہ کام ہے جو اب تک ہم کر چکے ہیں، الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، اور جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے مکمل اس پہ کوشش اور ایفرٹس جاری ہیں۔ جو ٹارگٹس ہم لے کے آئے تھے انشاءاللہ وہ اچیو کریں گے، اور ادارے بھی ہمارے لذان میں ہیں، ڈسٹرکٹ جج صاحب ہمارے ایس اے فرسٹ کبیر والا، ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کنورسیشنز ہوتی رہتی ہیں، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، کہ جو مسائل ہیں امید ہے ہم کافی حد تک ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک، آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ قانون کی کتابیں سے ہٹ کے ادب سے لگاؤ ہے؟ سر ادب سے لگاؤ بس اس حد تک ہے کہ کوئی اچھا شعر سن لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ بچپن میں یہ تھا کہ تاریخی ناول اور سفر نامے یہ میں پڑھتا تھا، ایک ٹائم تھا مطلب میں جس جگہ پہ رہتا تھا وہاں پہ نسیم حجازی، اے حمید اور یہ جو رائٹرز ہیں ان کی لکھی ہوئی مطلب کوئی ایسی بک نہیں تھی جو اس ٹائم پہ اس چھوٹی سی لائبریری میں موجود ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو۔ لیکن اس کے بعد پھر جب قانون میں آئے تو اتنی مصروفیات ہو گئی ہیں کہ اب بس اس حد تک ہے ادب سے لگاؤ کہ کہیں پہ کوئی شعر سننے کو مل جائے تو اس پہ وافع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کے پسندیدہ رائٹر کون ہیں؟ سر میرے پسندیدہ رائٹرز، کیونکہ میں مستقل اب اس ٹائم پہ تو قاری نہیں ہوں، لیکن میں بتایا کہ بچپن میں نے پڑھا ہے تو مجھے وہ نسیم حجازی جو ہے ان کا وہ ٹچ اسلامک اور وہ جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا تھا، اور اے حمید جو ہے اس کی بارش، خوشبو، سماوار، وہ مطلب مجھے بڑی اٹریکٹ کرتا تھا وہ ماحول، تو اے حمید بھی مجھے اچھے ہے۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ سر ٹورزم پاکستان میں تو میں نے اتنا نہیں کیا، لیکن پاکستان سے باہر مجھے موقع ملا ہے، چائنا میں ایک شہر ہے ہانگسو، وہ وہاں مجھے 2-3 بار جانے کا موقع ملا ہے، وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی مطلب ایک جنرلی جیسے ناردرن ایریاز ہیں وہ میں نے وزٹ تو کیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان جگہوں کو، ان سائٹس کو اس طرح پیسفل نہیں رکھ پاتے، اس طرح نیٹ اینڈ کلین نہیں رکھ پاتے جس طرح کے دوسرے لوگ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ٹورزم کا سکوپ ہے، یہ ہماری گزشتہ گورنمنٹ گزری ہے عمران خان کی، میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بڑا فوکس تھا، اب امید ہے یہ گورنمنٹ بھی کنٹینیو رکھے گی اس چیز کو۔ تو ٹورزم کا اب تو موقع ہی نہیں ہے، اب تو ٹورزم یہ ہے کہ جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو سب سے اچھا ٹورزم جو ہے وہ اپنے بیڈ روم کا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے اے سی چلا کے ریسٹ کرے بس۔ ٹھیک، ایز اے کرمدان ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ ہے؟ سر ملکی سیاسی صورتحال پہ یہ ہے کہ ہمیں اداروں پہ یقین ہونا چاہیے، اور اداروں کو اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے، وہ بے شک عدلیہ ہو، وہ بے شک افواج پاکستان ہو، وہ بے شک پارلیمنٹ ہو، یا وہ سیاستدان ہو۔ اگر سب لوگ اپنے ڈومین میں کام کریں گے تو نظام اچھا چلے گا۔ ہم ایک ٹائم پہ جب ہماری فیور میں فیصلے آ رہے ہوتے ہیں ہمیں عدالتیں اچھی لگتی ہیں، ایک ٹائم پہ جب افواج جو ہے وہ سسٹم میں مداخلت کرتی ہیں اور ہماری فیور میں کرتی ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہی جب ہمارے اپوننٹ پارٹی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہم جو ہے نا اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کا فیورٹ آدمی مہنگائی کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو مہنگائی بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جب آپ کا مخالف کر رہا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہ ہمارے پرابلمس ہیں سر۔ ٹھیک، موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
سر موجودہ تعلیمی نظام جو پاکستان میں رائج ہے، مطلب لارڈ میکالے کا نظام، یہ درجہ بندی پر مشتمل ہے۔ اس نے بر صغیر کے اندر غلام قوم کو اس کے اندر مسٹر اور ملا کا فرق ڈالا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ریلیجیس تعلیم، کچھ لوگوں کے لیے کلرک، منشی اور بابو بنانے کے لیے تعلیم، اور کچھ لوگوں کو حکمران بنانے کے لیے تعلیم۔ تو یہ جب تک طبقاتی نظام تعلیم ختم کر کے یکساں نظام تعلیم ہم رائج نہیں کریں گے، ہمارا سیاسی نظام بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی سیاسی نظام اور معاشی نظام یہ کوریلیٹ ہوتا ہے تعلیمی نظام سے۔ جب تک ہم تعلیمی بدقسمتی سے اب دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے تعلیمی نظام میں تو اب تک تجربے کیے ہیں، جو گورنمنٹ آتی ہے وہ فلاں صورت کو نکال دو، فلاں صورت کو ڈال دو، فلاں چیپٹر کو نصاب کا حصہ بنا دیں اور فلاں چیپٹر کو نصاب سے نکال دیں۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ ہمیں جو معاشرتی علوم کے نام پہ جو مطالعہ پاکستان، جو اسلامک ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ریالٹیز پہ، حقائق پہ اپنی نالج دینے کی ضرورت ہے طلبہ کو، اور یکساں نظام تعلیم ہم جب تک رائج نہیں کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہاں درجہ بندی کا نظام تعلیم ہے، جن قوموں میں نے تعلیم کے ذریعے ترقی کی ہے ان کے ہاں یہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو سب ایک سلیبس پڑھتے ہیں، وہ تو سب مطلب وہاں پہ تو کوئی یہ درجہ بندی نہیں ہے کہ کس نے یہ سلیبس پڑھنا ہے، کس نے دوسرا سلیبس پڑھنا ہے۔ تو نظام تعلیم بیسیکلی ہمارے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا جڑ ہے، وجہ ہے۔ ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں سر کامیابی مستقل مزاجی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ مستقل مزاجی سے کریں۔ آپ ایک دم اس کی ٹاپ پہ چلے جائیں گے نہیں بھی جائیں گے تو کم از کم آپ اپنے ضمیر کی سیٹسفیکشن حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ بالکل ساتھ ہمیشہ ہر لمحے پہ رہا۔ بچپن میں والدین کا، ایام طالب علمی میں اساتذہ کا، پروفیشنل لائف میں دوستوں کا، اور اب میری فیملی کا، میری مسز کا اور میرے بچوں کا، اور میرے والدین کی جو قبروں سے دعائیں ہیں ان کا بڑا کردار ہے۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ سر کھانوں میں پسند تو مجھے مطلب ہے سارے کھانے پسند ہیں، لیکن مجھے مطلب جو روایتی کھانے ہیں ہمارے، یہ بریانی شریانی ٹائپ جو ہے یہ مطلب مجھے پسند ہے، اچھے ہیں۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی سر میری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک ہسٹری میں، اور بر صغیر کی ہسٹری میں سلطان ٹیپو شہید میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے جنرل سیکرٹری بار ایسوسیشن کبیر والا آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے سر کہ کامیابی کوئی انسان ساتھ لے کے نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوتا۔ مستقل مزاجی، ڈٹرمنیشن اور اپنے ورک، اپنی جماعت، اپنی تنظیم اور اپنے دوستوں کے ساتھ لائلٹی ہی واحد وہ کی ہے جس سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ مخلص رہیں، آنیسٹ رہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، یہی کامیابی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔